میں خود اندازہ کر سکتی ہوں، صرف اسی وجہ سے تو تم لوگ ہمارے گھر نہیں آتے۔ تم لوگ شاید یہ سمجھتے ہو کہ ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں، یا ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، یا ہم لوگ محمد کو پیغمبر نہیں مانتے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم لوگ ان سب چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ محمد کے بعد ہمارا بھی ایک نبی ہے، اور وہ بھی اس طرح قابل احترام ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امامہ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تحریم نے اپنا ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب اسے واپس تھما دی۔ ہمیں تمہارے اور تمہارے مذہب کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ ہم تمہارے مذہب کے بارے میں ضرورت سے زیادہ جانتے ہیں، اسی لیے تم کو کوئی وضاحت پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے بڑے روکھے لہجے میں امامہ سے کہا، اور جہاں تک ان کتابوں کا تعلق ہے تو میری اور جویریہ کے پاس اتنا بیکار وقت نہیں ہے کہ ان احمقانہ دعووں، خوش فہمی اور گمراہی کے اس پلندے پر ضائع کریں جسے تم اپنی کتابیں کہہ رہی ہو۔ تحریم نے ایک جھٹکے کے ساتھ جویریہ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں کھینچ کر انہیں بھی امامہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ امامہ کا چہرہ خفت اور شرمندگی سے سرخ پڑ گیا۔ اسے تحریم سے اس طرح کے تبصرے کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو وہ کبھی اسے وہ کتابیں دینے کی حماقت ہی نہ کرتی، اور جہاں تک اس احترام کا تعلق ہے تو اس نبی میں جس پر نبوت کا نزول ہوتا ہے، اور اس نبی میں جو خود بخود نبی ہونے کی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تم لوگوں کو اگر قرآن پر واقعی یقین ہوتا تو تمہیں اس کے ایک ایک حرف پر یقین ہوتا۔ نبی ہونے میں اور نبی بننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تحریم، تم میری اور میرے فرقے کی بے عزتی کر رہی ہو، امامہ نے آنکھوں میں امڑتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کہا۔ میں کسی کی بے عزتی نہیں کر رہی، میں صرف حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ وہ اگر تمہیں بے عزتی لگتی ہے تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی، تحریم نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ روزہ رکھنے اور بھوکے رہنے میں بڑا فرق ہے، قرآن پڑھنے اور اس پر ایمان لانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بہت سارے عیسائی اور ہندو بھی اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، تو کیا انہیں مسلمان مان لیا جاتا ہے؟ اور بہت سے مسلمان بھی دوسرے مذہب کے بارے میں جاننے کے لیے دوسری الہامی کتابیں پڑھتے ہیں، تو کیا وہ غیر مسلم ہو جاتے ہیں؟ اور تم لوگ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہو تو کوئی احسان نہیں کرتے، تم ان کی نبوت کو جھٹلاؤ گے تو اور کیا جھٹلاؤ گے؟ پھر تو انجیل کو بھی جھٹلانا پڑے گا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ پھر تو تورات کو بھی جھٹلانا پڑے گا جس میں ان کی نبوت کی بات کی گئی ہے۔ پھر قرآن پاک کو بھی جھٹلانا پڑے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی قرار دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلاتا ہے تو وہ ان مناظروں کی کیا توجیہ پیش کرتا ہے جو وہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کئی سال عیسائی پادریوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اسلام کے آخری دین ہونے پر کرتا رہا تھا۔ اس لیے امامہ ہاشم، تم ان چیزوں کے بارے میں بحث کرنے کی کوشش مت کرو جن کے بارے میں تمہیں سرے سے کچھ پتہ ہی نہیں۔ تمہیں نہ اس مذہب کے بارے میں پتہ ہے جس پر تم چل رہی ہو، اور نہ اس کے بارے میں جس پر تم بات کر رہی ہو، تحریم نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اور میں ایک چیز بتا دوں تمہیں، دین میں کوئی جبر نہیں ہوتا۔ تم لوگ محمد کی نبوت کے ختم ہونے کا انکار کرتے ہو تو ہمارے پیغمبر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ہم محمد کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں۔ امامہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا، تو پھر ہم بھی انجیل پر یقین رکھتے ہیں، اسے الہامی کتاب مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں، تو کیا ہم کرسچن ہیں؟ اور ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت پر بھی یقین رکھتے ہیں، تو کیا پھر ہم یہودی ہیں؟ تحریم نے کچھ تمسخر سے کہا، لیکن ہمارا دین اسلام ہے کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، اور ہم ان پیغمبروں پر یقین رکھنے کے باوجود نہ عیسائیت کا حصہ ہے نہ یہودیت کا، بالکل اسی طرح تم لوگوں کا نبی ہے کیونکہ تم اس کے پیروکار ہو۔ ویسے تم لوگ تو ہمیں بھی مسلمان نہیں سمجھتے، ابھی تم اصرار کر رہی ہو کہ تم اسلام کا ایک فرقہ ہو، جبکہ تمہارے نبی اور اس کے بعد آنے والے تمہاری جماعت کے تمام لیڈرز کا دعویٰ ہے کہ جو مرزا کی نبوت پر یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان ہی نہیں۔ تو اسلام سے تو تم لوگ تمام مسلمانوں کو پہلے ہی خارج کر چکے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ایسا کب کہا ہے؟ امامہ نے قدرے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر تم اپنے والد سے ذرا اس معاملے کو ڈسکس کرو، وہ تمہیں خاصی اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن دیں گے اس بارے میں، تمہارے مذہب کے خاصی سرکردہ رہنما ہے۔ تحریم نے کہا، اور یہ جو کتابیں تم ہمیں پیش کر رہی ہو انہیں خود پڑھا ہے تم نے؟ نہیں پڑھا ہوگا، ورنہ تمہیں پتہ ہوتا ان سرکردہ رہنماؤں کے بارے میں۔ جویریہ تحریم کے ساری گفتگو کے دوران خاموش رہی، وہ صرف کن اکھیوں سے امامہ کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، اور میرے پیغمبر اس پر گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور میری کتاب مجھ تک یہ دونوں باتیں بہت صاف اور واضح اور دو ٹوک انداز میں پہنچا دیتی ہے۔
تو پھر مجھے کسی اور شخص کے ثبوت اور اعلان کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ تحریم نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، بہتر ہے تم اپنے مذہب کو یا ہمارے مذہب کو زیر بحث لانے کی کوشش نہ کرو۔ اتنے سالوں سے دوستی چل رہی ہے، چلنے دو۔ جہاں تک تمہارے گھر نہ آنے کا تعلق ہے تو ہاں، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ میرے والدین کو تمہارے گھر آنا پسند نہیں، یا اسکول میں تم سے دوستی اور بات ہے۔ بہت سے لوگوں سے دوستی ہوتی ہے ہماری، اور دوستی میں عام طور پر مذہب آڑے نہیں آتا، لیکن گھر میں آنا جانا کچھ مختلف چیز ہے۔ انہیں شاید میری کسی عیسائی یا یہودی ہندو دوست کے گھر جانے پر اعتراض نہ ہو، لیکن تمہارے گھر جانے پر ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنے مذہب کو مانتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، جس مذہب سے تعلق ہوتا ہے وہی بتاتے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنا تم لوگوں کو ناپسند کیا جاتا ہے اتنا ان لوگوں کو نہیں کیا تھا، کیونکہ تم لوگ صرف پیسے کے حصول اور اچھے مستقبل کے لیے یہ نیا مذہب اختیار کر کے ہمارے دین میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہو، مگر کرسچن، ہندو یا یہودی ایسا نہیں کرتے۔ امامہ نے بے اختیار اسے ٹوکا، کس پیسے کی بات کر رہی ہو تم ہماری فیملی کو جانتے ہو؟ ہم لوگ شروع سے ہی بہت امیر ہیں، ہمیں کون سا روپیہ مل رہا ہے اس مذہب پر رہنے کے لیے؟ ہاں، تم لوگ اب بڑے خوشحال ہو، مگر شروع سے تو ایسے نہیں تھے۔ تمہارے دادا مسلمان تھے مگر غریب آدمی تھے، وہ کاشتکاری کیا کرتے تھے اور ایک چھوٹے کاشتکار تھے۔ روبوت سے کچھ فاصلے پر ان کی تھوڑی بہت زمین تھی، پھر تمہارے تایا نے اپنے کسی دوست کے توسط سے وہاں جانا شروع کر دیا اور یہ مذہب اختیار کر لیا، اور بے تحاشا امیر ہو گئے کیونکہ انہیں وہاں سے بہت زیادہ پیسہ ملا۔ پھر آہستہ آہستہ تمہارے والد اور تمہارے چچا نے بھی اپنا مذہب بدل لیا، پھر تم لوگوں کا خاندان اس ملک کے متمول ترین خاندانوں میں شمار ہونے لگا، اور یہ کام کرنے والے تم لوگ واحد نہیں ہو، زیادہ تر اسی طریقے سے لوگوں کو اس مذہب کا پیروکار بنایا جا رہا ہے۔ امامہ نے کچھ بھڑکتے ہوئے اس کی بات کو کاٹا، تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہیں یقین نہیں آ رہا تو تم اپنے گھر والوں سے پوچھ لینا کہ اس قدر دولت کس طرح آئی ہے ان کے پاس، اور ابھی بھی کس طرح آ رہی ہے۔ تمہارے والد اس مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، ہر سال لاکھوں ڈالرز آتے ہیں انہیں غیر ملکی مشنز اور NGOs سے۔ تحریم نے کچھ تحقیر آمیز انداز میں کہا، یہ جھوٹ ہے، سفید جھوٹ۔ امامہ نے بے اختیار کہا، میرے بابا کسی سے کوئی پیسے نہیں لیتے، اور اگر وہ اس فرقے کے لیے کام کرتے ہیں تو غلط کیا ہے؟ کیا دوسرے فرقوں کے لیے کام نہیں کیا جاتا؟ دوسرے فرقوں کے بھی تو علماء ہوتے ہیں، یہ ایسے لوگ جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ دوسرے فرقوں کو یورپی مشن سے روپیہ نہیں ملتا، میرے بابا کو کہیں سے کچھ نہیں ملتا۔ امامہ نے ایک بار پھر کہا۔ تحریم نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ امامہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر گردن موڑ کر اپنے پاس بیٹھی جویریہ کی طرف دیکھا۔ کیا تم بھی میرے بارے میں ایسا ہی سوچتی ہو؟ تحریم نے غصے میں آ کر تم سے یہ سب کچھ کہا ہے، تم اس کی باتوں کا برا مت مانو۔ جویریہ نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، تم ان سب باتوں کو چھوڑو، آؤ کلاس میں چلتے ہیں، بریک ختم ہونے والی ہے۔ جویریہ نے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس دن وہ گھر واپس آ کر اپنے کمرے میں بند ہو کر روتی رہی۔ تحریم کی باتیں اسے واقعی بہت دل برداشتہ اور مایوس کیا تھا۔ ہاشم مبین احمد اس دن شام کو ہی واپس گھر آئے تھے۔ واپس آنے پر انہیں سلمہ سے پتہ چلا کہ امامہ کی طبیعت خراب ہے۔ وہ اس کا حال احوال پوچھنے اس کے کمرے میں چلے آئے۔ امامہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ ہاشم مبین حیران ہو گیا، کیا بات ہے امامہ؟ انہوں نے امامہ کے قریب آ کر پوچھا۔ وہ اٹھ بیٹھی اور کچھ بہانہ کرنے کی بجائے بے اختیار رونے لگی۔ ہاشم کچھ پریشان ہو کر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا امامہ؟ تحریم نے آج اسکول میں مجھ سے بہت بدتمیزی کی ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ہاشم مبین نے بے اختیار ایک اطمینان بھری سانس لی۔ پھر کوئی جھگڑا ہوا ہے تم لوگوں میں؟ بابا آپ کو نہیں پتا اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، امامہ نے باپ کو مطمئن ہوتے ہوئے دیکھا کر کہا۔ بابا اس نے، وہ باپ کو تحریم کے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو بتاتی گئی۔ ہاشم مبین کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ تم سے کس نے کہا تھا تم اسکول کتابیں لے کر جاؤ انہیں پڑھانے کے لیے؟ انہوں نے امامہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں ان کی غلط فہمیاں دور کرنا چاہتی تھی، امامہ نے قدرے کمزور لہجے میں کہا۔ تمہیں ضرورت ہی کیا تھی کسی کی غلط فہمیاں دور کرنے کی؟ وہ ہمارے گھر نہیں آتی تو نہ آئے، ہمیں برا سمجھتی ہیں تو سمجھتی رہے، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاشم مبین نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مگر اب تمہاری اس حرکت سے پتہ نہیں وہ کیا سمجھیں گی، کس کس کو بتائے گی کہ تم اس سے وہ کتابیں دینے کی کوشش کی، خود اس کے گھر والے بھی ناراض ہوں گے۔ امامہ ہر ایک کو یہ بتانے نہیں پھرتے کہ تم کیا ہو، نہ ہی اپنے فرقے کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ اگر کوئی بحث کرنے کی کوشش کرے بھی تو ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، ورنہ لوگ خواہ مخواہ فضول طرح کی باتیں کرتے ہیں اور فضول طرح کی شبہات میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، انہوں نے سمجھایا۔ مگر بابا آپ بھی تو بہت سارے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، امامہ نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ پھر مجھے کیوں منع کر رہے ہیں؟
میری بات اور ہے، میں صرف انہی لوگوں سے مذہب کی بات کرتا ہوں جن سے میری بہت بے تکلفی ہو چکی ہوتی ہے اور جن کے بارے میں مجھے یہ محسوس ہو کہ وہ اس پر میری ترغیب اور تبلیغ کا اثر ہو سکتا ہے۔ میں 2-4 دن کی ملاقات میں کسی کو کتابیں بانٹنا شروع نہیں ہو جاتا۔ ہاشم مبین نے کہا، بابا ان سے میری دوستی 2-4 دن کی نہیں ہے، ہم کئی سالوں سے دوست ہیں۔ امامہ نے اعتراض کیا، ہاں مگر وہ دونوں سید ہیں اور دونوں کے گھرانے بہت مذہبی ہیں، تمہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے تھی۔ میں نے تو صرف انہیں اپنے فرقے کے بارے میں بتانے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ غیر مسلم نہ سمجھے۔ امامہ نے کہا، اگر وہ ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں تو ہمیں بھی کیا فرق پڑتا ہے، وہ خود غیر مسلم ہے۔ ہاشم مبین نے بڑی عقیدت سے کہا، وہ تو خود گمراہی کے راستے پر ہے۔ بابا وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو غیر ملکی مشن سے روپیہ ملتا ہے، NGO سے روپیہ ملتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے فرقے کا پیروکار بنائیں۔ ہاشم مبین نے تنفر سے گردن کو جھٹکا، مجھے صرف اپنی جماعت سے روپیہ ملتا ہے، وہ بھی وہ روپیہ ہوتا ہے جو ہماری اپنی کمیونٹی اندرون ملک اور بیرون ملک سے اکٹھا کرتی ہے۔ ہمارے پاس اپنے روپے کی کیا کمی ہے؟ ہماری اپنی فیکٹریز نہیں ہیں کیا؟ اور اگر مجھے غیر ملکی مشنز اور NGO سے روپیہ ملے بھی تو میں بڑی خوشی سے لوں گا۔ آخر اس میں برائی کیا ہے؟ دین کی خدمت کر رہا ہوں، اور جہاں تک اپنے مذہب کی ترویج و تبلیغ کی بات ہے تو اس میں بھی کیا برائی ہے؟ اگر اس ملک میں عیسائیت کی تبلیغ ہو سکتی ہے تو ہمارے فرقے کی کیوں نہیں؟ ہم تو ویسے بھی اسلام کا ایک فرقہ ہے، لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ ہاشم مبین نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا، مگر تم لوگوں سے اس معاملے پر بات مت کیا کرو، اس بحث مباحثے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ابھی ہم لوگ اقلیت میں ہیں، جب اکثریت میں ہو جائیں گے تو پھر اس طرح کے لوگوں کو اتنی بے خوفی کے ساتھ اس طرح بڑھ بڑھ کر بات نہیں کر سکیں گے، پھر وہ اس طرح ہماری تذلیل کرتے ہوئے ڈریں گے، مگر فی الحال ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے۔ بابا آئین میں ہمیں اقلیت اور غیر مسلم کیوں قرار دیا گیا ہے؟ جب ہم اسلام کا ایک فرقہ ہے تو پھر انہوں نے ہمیں غیر مسلم کیوں ٹھہرایا ہے؟ امامہ کو تحریم کی کہی ہوئی ایک اور بات یاد آئی، یہ سب مولویوں کی کارستانی ہے، اپنے اپنے مقصد کے حصول کے لیے وہ سب ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، ہماری تعداد بھی زیادہ ہو جائے گی تو پھر ہم بھی اپنی مرضی کے قوانین بنوائیں گے اور اس طرح کی تمام ترمیمات کو آئین میں سے ہٹا دیں گے۔ ہاشم مبین نے پرجوش انداز میں کہا، اور تمہیں اس طرح بے وقوفوں کی طرح کمرے میں بند ہو کر رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاشم مبین نے اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہا۔ امامہ انہیں وہاں سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ تحریم کے ساتھ وہ اس کی دوستی کا آخری دن تھا اور اس میں تحریم سے زیادہ خود اس کا رویہ وجہ تھا۔ وہ تحریم کی باتوں سے اس حد تک دل برداشتہ ہوئی تھی کہ اب تحریم کے ساتھ دوبارہ پہلے جیسے تعلقات قائم رکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ خود تحریم نے بھی اس کی اس خاموشی کو پھلانگنے یا توڑنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاشم مبین احمد احمدی جماعت کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ ان کے بڑے بھائی اعظم مبین بھی جماعت کے اہم رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ ان کے پورے خاندان میں سے چند ایک کو چھوڑ کر باقی تمام افراد بہت سال پہلے اس وقت قادیانیت اختیار کر چکے تھے جب اعظم مبین احمد نے اس کا کام کا آغاز کیا تھا۔ جن لوگوں نے قادیانیت اختیار نہیں کی تھی وہ باقی لوگوں سے قطع تعلق کر چکے تھے۔ اپنے بڑے بھائی اعظم مبین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہاشم مبین بھی یہ مذہب اختیار کر لیا۔ اعظم مبین ہی کی طرح انہوں نے اپنے مذہب کے فروغ اور تبلیغ کے لیے کام کرنا بھی شروع کر دیا۔ 10-15 سال میں وہ دونوں بھائی اس تحریک کے سرکردہ رہنماؤں میں شمار ہونے لگے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے بے تحاشا پیسہ کمایا اور اس پیسے سے انہوں نے سرمایہ کاری بھی کی، مگر ان کی آمدنی کا بڑا ذریعہ تحریک کی تبلیغ کے لیے میسر ہونے والے فنڈز ہی تھے۔ ان کا شمار اسلام آباد کی ایلیٹ کلاس میں ہوتا تھا۔ بے تحاشا دولت ہونے کے باوجود ہاشم اور اعظم مبین کے گھر کا ماحول روایتی تھا۔ ان کی خواتین باقاعدہ پردہ کیا کرتی تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان خواتین پر کسی قسم کی پابندیاں یا ناروا پابندیاں یا کسی قسم کا جبر رب ہے۔ اس مذہب کی خواتین میں تعلیم کا تناسب پاکستان میں کسی بھی مذہب کے مقابلے میں ہمیشہ ہی زیادہ رہا ہے۔ ان لوگوں نے اعلیٰ تعلیم بھی معروف اداروں سے حاصل کی۔ امامہ بھی اسی قسم کے ماحول میں پلی بڑھی۔ وہ یقیناً ان لوگوں میں سے تھی جو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے، اور اس نے ہاشم مبین کو بھی کسی قسم کے مالی مسائل سے گزرتے نہیں دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے لیے تحریم کی یہ بات ناقابل یقین تھی کہ اس کے خاندان نے پیسہ حاصل کرنے کے لیے یہ مذہب اختیار کیا۔ غیر ملکی مشنز اور بیرون ملک سے ملنے والے فنڈز کا الزام بھی اس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ ہاشم مبین اس مذہب کی تبلیغ اور ترویج کرتے ہیں اور تحریک کے سرکردہ
رہنماؤں میں سے ایک ہے، مگر یہ کوئی خلاف معمول بات نہیں تھی۔ وہ شروع سے ہی اس سلسلے میں اپنے تایا اور والد کی سرگرمیوں کو دیکھتی آ رہی تھی۔ اس کے نزدیک یہ کام ایسا تھا جو وہ اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے کر رہے تھے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ کئی بار مذہبی اجتماعات میں جا چکی تھی اور سرکردہ رہنماؤں کے لندن سے سیٹلائٹ کے ذریعے ہونے والے خطبات کو بھی باقاعدگی سے سنتی اور دیکھتی آ رہی تھی۔ تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے سے پہلے اس نے کبھی اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اس کے لیے اپنا فرقہ ایسا ہی تھا جیسے اسلام کا کوئی دوسرا فرقہ۔ اس کی برین واشنگ بھی اس طرح کی گئی تھی کہ وہ سمجھتی تھی کہ صرف وہی سیدھے رستے پر تھی، بلکہ وہی جنت میں جائیں گے۔ اگرچہ گھر میں بہت شروع میں ہی اس سے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ یہ نصیحت کر دی گئی تھی کہ وہ بلا وجہ لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ وہ دراصل کیا ہے۔ اسکول میں تعلیم کے دوران ہی وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ 1974 میں انہیں پارلیمنٹ کی ایک غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ مذہبی داؤ میں آ کر کیا جانے والا ایک سیاسی فیصلہ ہے، مگر تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے نے اسے اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے اور سوچنے پر مجبور کر دیا۔ تحریم سے ہونے والے جھگڑے کے بعد ایک تبدیلی جو اس میں آئی کہ وہ اپنے مذہب کا مطالعہ تھا۔ تبلیغی مواد کے علاوہ، ان کتابوں کے علاوہ جنہیں اس کے مذہب کے ماننے والے مقدس سمجھتے تھے، اس نے اور بھی بہت سی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، اور بنیادی طور پر اسی زمانے میں اس کی الجھنوں کا آغاز ہوا۔ مگر کچھ عرصہ مطالعے کے بعد اس نے ایک بار پھر ان الجھنوں اور اضطراب کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ میٹرک کے فوراً بعد اسجد سے اس کی منگنی ہو گئی اور وہ اعظم مبین کا بیٹا تھا۔ یہ اگرچہ کوئی محبت کی منگنی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود امامہ اور اسجد کی پسند اس رشتے کا باعث بنی۔ نسبت طے ہونے کے بعد اسجد کے لیے امامہ کے دل میں ایک خاص جگہ بن گئی تھی۔ اپنی پسند کی شخص سے نسبت کے بعد اس کا دوسرا ٹارگٹ میڈیکل میں ایڈمیشن تھا، اور اسے اس کے بارے میں زیادہ فکر نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کی پہنچ اتنی ہے کہ اگر وہ میرٹ پر نہ ہوئی تو تب بھی وہ اسے میڈیکل کالج میں داخل کروا سکتا، اور اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو وہ بیرون ملک جا کر میڈیکل کی تعلیم حاصل کر سکتی تھی۔ تم پچھلے کچھ دنوں سے بہت پریشان ہو، کوئی پرابلم ہے؟ وسیم نے اس رات امامہ سے پوچھا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ خاموش اور الجھی نظر آ رہی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، یہ تمہارا وہم ہے۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ خیر، وہم تو نہیں ہے، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، ہمیں بتانا نہیں چاہتی تو اور بات ہے، وسیم نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ امامہ کے ڈبل بیڈ پر اس سے کچھ فاصلے پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ اپنی فائل میں رکھے نوٹس الٹ پلٹ رہی تھی۔ وسیم کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر اس نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ میں نے ٹھیک کہا نا، تم بتانا نہیں چاہتی؟ ہاں، میں فی الحال بتانا بھی نہیں چاہتی۔ امامہ نے ایک گہرا سانس لے کر اعتراف کیا۔ بتا دو، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ وسیم نے اسے اکسایا۔ وسیم، میں خود تمہیں بتا دوں گی، مگر فی الحال نہیں، اور اگر مجھے مدد کی ضرورت ہوگی تو میں خود تم سے کہوں گی۔ اس نے اپنی فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں تو صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وسیم کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ واقعی جویریہ کے ساتھ اس دن ہونے والے جھگڑے کے بعد سے پریشان تھی۔ اگرچہ جویریہ نے اگلے دن اس سے معذرت کر لی تھی، مگر اس کی الجھن اور اضطراب میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ جویریہ کی باتوں نے اسے بہت پریشان کر دیا تھا۔ 1-1.5 سال پہلے تحریم کے ساتھ ہونے والا جھگڑا اسے ایک بار پھر یاد آنے لگا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے مذہب کے بارے میں ابھرنے والے سوالات اور الجھنیں بھی، جو اس نے اپنے مذہب کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد اپنے ذہن میں محسوس کی تھی۔ جویریہ نے کہا تھا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ کاش تم مسلمان ہوتی۔ مسلمان ہوتی؟ وہ عجیب سی بے چینی میں مبتلا ہو گئی۔ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میری بہترین دوستی بھی مجھے مسلمان نہیں مانتی؟ کیا یہ سب کچھ صرف ایک پروپیگنڈا کی وجہ سے ہے جو ہمارے بارے میں کیا جاتا ہے؟ کیا ہم لوگ واقعی کوئی غلط کام کر رہے ہیں، کسی غلط عقیدے کو اختیار کر بیٹھے ہیں؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر میرے گھر والے ایسا کیوں کریں گے، اور پھر ہماری ساری کمیونٹی ایسا کیوں کرے گی؟ اور شاید یہ ان سوالوں سے نجات پانے کی ایک کوشش تھی کہ 1 ہفتے بعد اس نے ایک بہت بڑے عالم دین کی قرآن پاک کی تفسیر خریدی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ان کے بارے میں دوسرے فریق کا موقف کیا ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ وہ اس سے پہلے بھی پڑھتی رہی تھی، مگر وہ تحریف شدہ حالت میں تھا۔ اسے اس سے پہلے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ جو قرآن پاک وہ پڑھتے ہیں اس میں کچھ جگہوں پر کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، مگر اس مشہور عالم دین کی تفسیر پڑھنے کے دوران اسے ان تبدیلیوں کے بارے میں معلوم ہو گیا جو ان کے اپنے قرآن میں موجود تھی۔ اس نے یکے بعد دیگرے مختلف فرقوں کے اداروں سے شائع ہونے والے قرآن پاک کے نسخوں کو دیکھا۔ ان میں سے کسی میں بھی وہ تبدیلیاں نہیں تھیں جو خود ان کے قرآن میں موجود تھیں، جبکہ مختلف فرقوں کی تفاسیر میں بہت زیادہ فرق تھا۔ جو وہ اپنے مذہب اور اسلام کا تقابلی مطالعہ کر رہی تھی، اس کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہر تفسیر آخری نبی پیغمبر اسلام کو ہی ٹھہرایا گیا۔
کہیں بھی کسی ذلی یا امتی نبی کا کوئی ڈھکا چھپا ثبوت بھی نہیں تھا۔ مسیح و مدعو کی حقیقت بھی اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اپنے مذہبی رہنماؤں کی جھوٹی پیش گوئیوں میں اور حقیقت میں ہونے والے واقعات کا تضاد اسے اور بھی زیادہ چبھنے لگا۔ اس کے مذہبی رہنماؤں نے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے جن پیغمبر کے بارے میں سب سے زیادہ غیر مہذب زبان استعمال کی تھی وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے، اور بعد میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کا حلول اس کے اندر ہو گیا ہے، اور اگر اس دعوے کی سچائی کو مان بھی لیا جاتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دوبارہ نزول کے بعد 40 سال تک زندہ رہتے، اور پھر جب ان کا انتقال ہوا تو اسلام پوری دنیا پر غلبہ پا چکا ہوتا۔ مگر ان رہنماؤں کی وفات کے بعد دنیا میں اسلام کا غلبہ تو ایک طرف، خود ہندوستان میں بھی مسلمان آزادی جیسی نعمت کے ساتھ ترس رہے تھے۔ امامہ کو اپنے مذہبی رہنماؤں کی گفتگو کے انداز پر بھی تعجب ہوا جو اس نے اپنی مختلف کتابوں میں اپنے مخالفین یا دوسرے انبیاء کرام کے لیے اختیار کیا تھا۔ کیا کوئی نبی اس طرح کی زبان استعمال کر سکتا ہے جس طرح کی اس کی نبوت کے دعوے کرنے والے نے کی تھی؟ بہت غیر محسوس انداز میں اس کا دل اپنے مذہبی لٹریچر اور مقدس کتابوں سے اچاٹ ہونے لگا۔ پہلے جیسا اعتقاد اور یقین تو ایک طرف، اسے سرے سے ان کی صداقت پر بھی شبہ ہونے لگا۔ اس نے جویریہ سے یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ اب اپنے مذہب سے ہٹ کر دوسری کتابوں کو پڑھنے لگی تھی۔ اس کے گھر میں بھی کسی کو یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ کس قسم کی کتابیں گھر لا کر پڑھ رہی تھی۔ اس نے انہیں اپنے کمرے میں بہت حفاظت سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ صرف ایک دن ایسا ہوا کہ وسیم اس کے کمرے میں آ کر اس کی کتابوں میں سے کوئی کتاب ڈھونڈنے لگا۔ وسیم کے ہاتھ سب سے پہلے قرآن پاک کی وہی تفسیر لگی۔ وہ جیسے دم بخود ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ کیا ہے امامہ؟ اس نے مڑ کر تعجب سے پوچھا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور دھک سے رہ گئی۔ یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، اس نے یکدم اپنی زبان میں ہونے والی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں، مگر یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیا تم اسے خرید کر لائی ہو؟ وسیم نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ پوچھا۔ ہاں، میں اسے خرید کر لائی ہوں، مگر تم اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ بابا کو پتہ چلے گا تو وہ کتنا غصہ کریں گے، تمہیں اندازہ ہے؟ ہاں مجھے اندازہ ہے، مگر مجھے یہ کوئی اتنی قابل اعتراض بات نہیں لگتی۔ آخر تمہیں اس کتاب کی ضرورت کیوں پڑی؟ وسیم نے کتاب وہیں رکھ دی۔ کیونکہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ دوسرے عقائد کے لوگ آخر قرآن پاک کی کیا تفسیر کر رہے ہیں، ہمارے بارے میں قرآن کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ امامہ نے سنجیدگی سے کہا۔ وسیم پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، امامہ نے پرسکون انداز میں کہا۔ کیا برائی ہے اگر میں دوسرے مذہب کے بارے میں جانوں اور ان کی قرآن پاک کی تفسیر پڑھوں؟ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، وسیم ناراضگی سے کہا۔ تمہیں ضرورت نہیں ہوگی، مجھے ضرورت ہے، امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں آنکھیں بند کر کے کسی بھی چیز پر یقین کرنے کی قائل نہیں ہوں، اس نے واضح الفاظ میں کہا۔ تو یہ تفسیر پڑھ کر تمہارے شبہات دور ہو گئے ہیں؟ وسیم نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پہلے مجھے اپنے اعتقاد کے بارے میں شبہ نہیں تھا، اب ہے۔ وسیم اس کی بات پر بھڑک اٹھا۔ دیکھا، اس طرح کی کتابیں پڑھنے سے یہی ہوتا ہے۔ میں اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم اس طرح کی کتابیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے لیے ہماری اپنی کتابیں کافی ہیں۔ میں نے اتنی تفاسیر دیکھی ہے، قرآن پاک اتنے ترجمے دیکھے، حیرانی کی بات ہے وسیم، کہیں بھی ہمارے نبی کا ذکر نہیں ہے۔ ہر تفسیر میں احمد سے مراد محمد کو ہی لیا جاتا ہے، ہمارے نبی کو نہیں، اور اگر کہیں ہمارے نبی کا ذکر ہے بھی تو نبوت کے ایک جھوٹے دعوے دار کے طور پر۔ اب ماما نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ یہ لوگ ہمارے بارے میں ایسی باتیں نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ ہمارے نبی کی نبوت کو مان لیں گے تو ہمارا اور ان کا تو اختلاف ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ کبھی اپنی تفاسیر میں سچ نہیں شائع کریں گے، وسیم نے تلخی سے کہا۔ اور جو ہماری تفسیر ہے، کیا ہم نے سچ لکھا ہے اس میں؟ کیا مطلب؟ وسیم ٹھٹکا۔ ہمارے نبی دوسرے پیغمبروں کے بارے میں غلط زبان کیوں استعمال کرتے ہیں؟ وہ ان لوگوں کے بارے میں اپنی بات کرتے ہیں جو ان پر ایمان نہیں لائے، وسیم نے کہا۔ جو ایمان نہ لائے، کیا اسے گالیاں دینی چاہیے؟ ہاں، غصے کا اظہار تو کسی نہ کسی صورت میں ہوتا ہے، وسیم نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ غصے کا اظہار یا بے بسی کا؟ ماما کے جملے پر وہ دم بخود اسے دیکھنے لگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لوگ ایمان نہیں لائے تو انہوں نے لوگوں کو گالیاں تو نہیں دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ایمان نہیں لائے تو انہوں نے بھی کسی کو گالیاں نہیں دی۔ محمد نے تو ان لوگوں کے لیے بھی دعا کی جنہوں نے پتھر مارے۔ جو وہی قرآن پاک کی صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی گالی نہیں ملتی، اور جس مجموعے کو ہمارے نبی اپنے اوپر نازل شدہ صحیفہ کہتے ہیں وہ گالیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ماما، ہر انسان کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، ہر انسان الگ طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے، وسیم نے تیزی سے کہا۔ ماما نے قائل نہ ہونے والے انداز میں سر ہلایا۔ میں ہر انسان کی بات نہیں کر رہی، میں نبی کی بات کر رہی ہوں۔
جو شخص اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکتا وہ نبوت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ جس شخص کی زبان سے گالیاں نکلتی ہوں اس کی زبان سے حق و صداقت کی بات نکل سکتی ہے؟ وسیم، مجھے اپنے مذہب اور عقیدے کے بارے میں الجھن سی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ میں نے اتنی تفاسیر میں اگر کسی امتی نبی کا ذکر پایا ہے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا مسیح موعود ہے۔ نہیں، یہ وہ نہیں ہے جن کے آنے کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اس بار اس نے اپنے الفاظ کی خود ہی پرزور تردید کی۔ تم اب بکواس بند کر لو تو بہتر ہے، وسیم نے ترش لہجے میں کہا۔ کافی فضول باتیں کر چکی ہو تم۔ فضول باتیں؟ امامہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم کہہ رہے ہو میں فضول باتیں کر رہی ہوں؟ مسجد اقصیٰ اگر ہمارے شہر میں ہے تو پھر جو اتنے سینکڑوں سالوں سے فلسطین میں مسجد اقصیٰ ہے وہ کیا ہے؟ ایک نام کی دو مقدس جگہیں دنیا میں بنا کر خدا تو مسلمانوں کو کنفیوز نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کو چھوڑو، یہودی عیسائی ساری دنیا اس مسجد کو قبلہ اول تسلیم کرتی ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو ہم نہیں کرتے، یہ عجیب بات نہیں ہے؟ امامہ، میں ان معاملات پر تم سے بحث نہیں کر سکتا، بہتر ہے تم اس مسئلے کو بابا سے ڈسکس کرو، وسیم نے اکتا کر کہا۔ ویسے تم غلطی کر رہی ہو اس طرح کی فضول بحث شروع کر کے۔ میں بابا کو تمہاری یہ ساری باتیں بتا دوں گا، اور یہ بھی کہ تم آج کل کیا پڑھ رہی ہو۔ وسیم نے جاتے جاتے دھمکانے والے انداز میں کہا۔ وہ کچھ سوچ کر الجھے ہوئے انداز میں اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ وسیم کچھ دیر ناراضگی کا اظہار کر کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ وہ ہاشم مبین سے ڈرتی تھی اور جانتی تھی کہ وسیم ان سے اس بات کا ذکر ضرور کرے گا۔ وہ ان کے رد عمل سے خوفزدہ تھی۔ وسیم نے ہاشم مبین کو ماما کے ساتھ ہونے والی بحث کے بارے میں بتا دیا تھا، مگر اس نے بہت سی ایسی باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا جس پر ہاشم مبین کے بھڑک اٹھنے کا امکان تھا۔ اس کے باوجود ہاشم مبین دم بخود رہ گئے، یوں جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ یہ سب تم سے امامہ نے کہا ہے؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد انہوں نے وسیم سے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے بلا کر لاؤ۔ وسیم کو جھجکتے ہوئے ان کے کمرے سے نکل گیا۔ امامہ کو خود بلا کر لانے کی بجائے اس نے ملازم کے ہاتھ پیغام بھجوا دیا اور خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ امامہ اور ہاشم مبین کی گفتگو کے دوران موجود رہنا نہیں چاہتا تھا۔ ہاشم مبین کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئے تو اس وقت ہاشم اور ان کی بیگم بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ ہاشم مبین نے اسے جن نظروں سے دیکھا تھا اس نے اس کے جسم کی لرزش میں کچھ اور اضافہ کر دیا۔ بابا، آپ نے مجھے بلوایا تھا؟ کوشش کے باوجود وہ روانی سے بات نہیں کر سکی۔ ہاں، میں نے بلوایا تھا۔ وسیم سے کیا بکواس کی ہے تم نے؟ ہاشم مبین نے بلا تمہید بلند آواز میں اس سے پوچھا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی۔ کیا پوچھ رہا ہوں تم سے؟ وہ ایک بار پھر دھاڑے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں، خود گناہ کرتی ہو اور اپنے ساتھ ہمیں بھی گنہگار بناتی ہو۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں اپنی اولاد کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ کون سی کتابیں لائی ہو تم؟ وہ مشتعل ہو گئے۔ جہاں سے یہ کتابیں لے کر آئی ہو کل تک وہیں دے آؤ، ورنہ میں انہیں اٹھا کر پھینک دوں گا۔ جی بابا، اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا، اور آج کے بعد اگر تم نے جویریہ کے ساتھ میل جول رکھا تو میں تمہارا کالج جانا بند کر دوں گا۔ بابا، جویریہ نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اس بار امامہ نے قدرے مضبوط آواز میں احتجاج کیا۔ تو پھر اور کون ہے جو تمہارے دماغ میں یہ خناس کر رہا ہے؟ وہ بری طرح چلائے۔ میں خود ہی۔ امامہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی۔ ہو کیا تم؟ اپنی عمر دیکھو اور چلی ہو تم عقیدے جانچنے، اپنے نبی کی نبوت کو پرکھنے۔ ہاشم مبین کا پارا پھر سے ہائی ہو گیا۔ اپنے باپ کی شکل دیکھو جس نے ساری عمر تبلیغ میں گزاری۔ کیا میں عقل کا اندھا ہوں یا پھر تم مجھ سے زیادہ عقل رکھتی ہو؟ جمعہ 4 دن ہوئی ہیں تمہیں پیدا ہوئی اور تم چل پڑی ہو اپنے نبی کی نبوت کو ثابت کرنے۔ ہاشم مبین اب کھڑے ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم منہ میں سونے کا چمچ لے کر اس نبی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو۔ جس نبوت کو آج تم جانچنے بیٹھ گئی ہو وہ نہ ہوتا تو سڑک پر دھکے کھا رہا ہوتا ہمارا سارا خاندان، اور تم اس قدر احسان فراموش اور بے ضمیر ہو چکی ہو کہ جس تھالی میں کھاتی ہو اسی میں چھید کرتی ہو۔ ہاشم مبین کی آواز پھٹ رہی تھی۔ امامہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کی رفتار میں اور اضافہ ہوا۔ بند کرو یہ لکھنا پڑھنا اور گھر بیٹھو۔ تم یہ تعلیم حاصل کر رہی ہو جو تمہیں گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ ان کے اگلے جملے پر امامہ کی سٹی گم ہو گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اسے گھر بٹھانے کی بات کریں گے۔ بابا، ایم سوری، ان کے ایک جملے نے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے تمہارے کسی ایکسکیوز کی ضرورت نہیں ہے۔ بس سبیحہ سے امامہ کی پہلی ملاقات اتفاقاً ہوئی تھی۔ جویریہ کی ایک کزن سبیحہ کی کلاس فیلو تھی اور اس کے توسط سے امامہ کے اس سے شناسائی ہوئی۔ وہ ایک مذہبی جماعت کی اسٹوڈنٹ ونگ سے منسلک تھی اور ہفتے میں ایک بار وہ کلاس روم میں اسلام سے متعلق کسی نہ کسی موضوع پر لیکچر دیا کرتی تھی۔ 40-50 کے لگ بھگ لڑکیاں اس لیکچر کو اٹینڈ کیا کرتی تھی۔ سبیحہ نے اس دن اسے متعارف کروانے کے بعد انہیں بھی
اس لیکچر کے لیے انوائٹ کیا۔ وہ چاروں وہیں پر موجود تھی۔ میں تو ضرور آؤں گی، کم از کم میری شرکت کے بارے میں آپ تسلی رکھیں۔ جویریہ نے سبیحہ کی دعوت کے جواب میں کہا، میں کوشش کروں گی، وعدہ نہیں کر سکتی۔ رابعہ نے کچھ چمتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میرا آنا ذرا مشکل ہے کیونکہ میں اس دن کچھ مصروف رہوں گی۔ زینب نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ سبیحہ مسکراتے ہوئے امامہ کو دیکھنے لگی جو اب تک خاموش تھی۔ امامہ کا رنگ کچھ فک ہو گیا۔ اور آپ آئیں گی؟ امامہ کی نظر جویریہ سے ملی جو اسی ہی دیکھ رہی تھی۔ ویسے اس بار کس موضوع پر کریں گی آپ؟ اس سے پہلے کہ امامہ کچھ کہتی، جویریہ نے سبیحہ کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ شاید ایسا اس نے دانستہ طور پر کیا تھا۔ اس بار اسراف کے بارے میں بات ہوگی۔ اس ایک عادت کی وجہ سے ہمارا معاشرہ کتنی تیزی سے زوال پذیر ہو رہا ہے، اور اس کے سدباب کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ سبیحہ نے جویریہ کو تفصیل سے بتایا۔ آپ نے بتایا نہیں امامہ، آپ آ رہی ہیں؟ جویریہ سے بات کرتے کرتے سبیحہ ایک بار پھر امامہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ امامہ کا رنگ ایک بار پھر بدلا۔ میں دیکھوں گی، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر جویریہ کے ساتھ آپ تینوں بھی آئیں۔ اپنے دین کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں ہمیں روز نہیں تو کبھی کبھار کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف میں ہی لیکچر نہیں دیتی، ہم جتنے لوگ بھی اکٹھے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آزاد ہوتا ہے جسے ہم نے منتخب کیا ہوتا ہے، اور اگر آپ میں سے بھی کوئی کسی خاص موضوع کے حوالے سے بات کرنا یا کچھ بتانا چاہے تو ہم لوگ اسے بھی ارینج کر سکتے ہیں۔ سبیحہ نے بڑی سہولت سے بات کر رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد جویریہ اور اس کی کزن کے ہمراہ ان کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ کوریڈور میں سبیحہ نے جویریہ سے کہا، آپ کم از کم امامہ کو تو ساتھ لے آئیں، مجھے لگا ہے کہ وہ آنا چاہ رہی ہے۔ اس کا عقیدہ بالکل الگ ہے، وہ کبھی بھی ایسی محفلوں میں شرکت نہیں کرے گی، جویریہ نے سنجیدگی سے اسے بتایا۔ سبیحہ کچھ حیران ہوئی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں اسلام کا مطالعہ کرنے کی دعوت دیں، ہو سکتا ہے کہ اس طرح وہ صحیح اور غلط کا فرق کر سکیں۔ سبیحہ نے چلتے ہوئے کہا، میں ایک بار ایسی کوشش کر چکی ہوں، وہ بہت ناراض ہو گئی تھی، اور میں نہیں چاہتی کہ ہم دونوں کی اتنی لمبی دوستی اس طرح ختم ہو۔ جویریہ نے کہا، اچھے دوست وہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو گمراہی سے بچائیں، اور آپ بھی فرض ہے کہ آپ ایسا ہی کریں۔ سبیحہ نے کہا، وہ ٹھیک ہے مگر کوئی بات سننے پر بھی تو تیار ہونا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر کوئی بات سننے پر بھی تیار نہ ہو تو تب بھی صحیح بات کہتے رہنا فرض ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی دوسرا آپ کی بات پر غور کرنے پر مجبور ہو جائے۔ سبیحہ اپنی جگہ درست تھی، اسی لیے وہ صرف مسکرا کر رہ گئی۔ تم جاؤ گی اس کا لیکچر سننے؟ سبیحہ کے نکلنے کے بعد زینب نے رابعہ سے پوچھا۔ نہیں، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں ایسے لیکچر ہضم نہیں کر سکتی۔ رابعہ نے اپنی کتابیں اٹھاتے لاپرواہی سے کہا۔ امامہ، زینب اور جویریہ کے برعکس وہ قدر آزاد خیال تھی اور زیادہ مذہبی رجحان بھی نہیں رکھتی تھی۔ ویسے میں نے سبیحہ کی خاصی تعریف سنی ہے، زینب نے رابعہ کی بات میں جواب میں کہا۔ ضرور سنی ہوگی، بولتی تو واقعی اچھا ہے، اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس کے والد بھی کسی مذہبی جماعت سے منسلک ہے۔ ظاہر ہے پھر اثر تو ہوگا، رابعہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ امامہ ان سے کچھ دور ایک کونے میں اپنی کتابیں لیے بیٹھی، بظاہر ان کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھی، مگر ان دونوں کی گفتگو بھی ان تک پہنچ رہی تھی۔ اس نے شکر کیا کہ ان دونوں نے اسے اس گفتگو میں گھسیٹنے کی کوشش نہیں کی۔ 3 دن کے بعد امامہ مقرر وقت پر ان لوگوں سے کوئی بہانہ بنا کر لیکچر اٹینڈ کرنے چلی گئی۔ رابعہ، جویریہ اور زینب تینوں ہی اس لیکچر میں نہیں گئی۔ پھر اس کا ارادہ بدل گیا۔ امامہ نے ان لوگوں کو نہیں بتایا کہ وہ سبیحہ کا لیکچر اٹینڈ کرنے جا رہی تھی۔ سبیحہ امامہ کو دیکھ کر کچھ حیران ہوئی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں دیکھ کر، مجھے آپ کے آنے کی توقع نہیں تھی۔ سبیحہ نے اس سے گرم جوشی سے ملتے ہوئے کہا۔ یہ پہلا قدم تھا اسلام کی جانب جو امامہ نے اٹھایا تھا۔ اس سارے عرصے میں اسلام کے بارے میں اتنی کتابیں، تفاسیر اور تراجم پڑھ چکی تھی کہ کم از کم وہ کسی بھی چیز سے ناواقف اور انجان نہیں تھی۔ اشراف کے بارے میں اسلامی اور قرآنی تعلیمات اور احکامات سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھی، مگر اس کے باوجود سبیحہ کی دعوت کو رد کرنے کی بجائے قبول کر لینے میں اس کی پیش نظر صرف ایک ہی چیز تھی۔ وہ اپنے مذہب سے اسلام تک کا وہ فاصلہ طے کرنا چاہتی تھی جو اسے بہت مشکل لگتا تھا۔ اور پھر وہ صرف پہلا اور آخری لیکچر نہیں تھا، یہ کے بعد دیگرے وہ اس کا ہر لیکچر اٹینڈ کرتی رہی۔ وہی چیزیں جنہیں وہ کتابوں میں پڑھتی رہی تھی اس کے منہ سے سن کر پر اثر ہو جاتی۔ اس کی سبیحہ سے عقیدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سبیحہ نے اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ اس کے عقیدے کے بارے میں جانتی تھی، مگر امامہ کو اس کے پاس آتے ہوئے 2 ماہ ہوئے تھے جبکہ سبیحہ نے ختم نبوت پر لیکچر دیا تھا۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سبیحہ نے اپنے لیکچر کا آغاز کیا اور قرآن پاک میں ہی اللہ نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیتے ہیں۔ وہ کسی دوسرے نبی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھتے۔ اگر کسی نبی
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول کا ذکر ہے، تو وہ بھی ایک نئے نبی کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے نبی کا دوبارہ نزول ہے جن پر نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت پہلے نازل کر دی گئی تھی، اور جن کا دوبارہ نزول ان کی اپنی امت کے لیے نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہی ہوگا، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رہیں گے۔ کسی بھی آنے والے دور میں یا کسی بھی گزر جانے والے دور میں یہ رتبہ اور فضیلت کسی اور کو نہیں دی گئی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ ایک پیغمبر کو یہ رتبہ اور درجہ عطا کرتا اور پھر اس سے چھین کر کسی دوسرے شخص کو دے دیتا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بات میں اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی بات کو خود ہی رد کر دیتا؟ اور پھر اگر اللہ کی اس بات کو گواہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود دیتے ہیں کہ ہاں وہ اللہ کے آخری رسول ہیں اور اس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، تو پھر کیا ہمارے لیے کسی بھی طور پر یہ جائز اور مناسب ہے کہ ہم کسی دوسری شخص کی نبوت کے دعوے پر غور کریں؟ انسان اللہ کی مخلوقات میں سے واحد مخلوق ہے جس سے عقل جیسی نعمت سے نوازا گیا، اور یہ ایسی مخلوق ہے جو اسی عقل کو استعمال کر کے سوچنے پر آئے تو خود اللہ کے وجود کے لیے ثبوت کی تلاش شروع کر دیتی ہے، پھر اس سلسلے کو یہیں محدود نہیں رکھتی بلکہ اسے پیغمبروں کی ذات تک دراز کر دیتی ہے، پہلے سے موجود پیغمبروں کی نبوت کے بارے میں سوال کرتی ہے، پھر انہیں پیغمبر مان لیتی ہے، اور اس کے بعد قرآن کے واضح احکامات کے باوجود زمین پر مزید پیغمبروں کی تلاش شروع کر دیتی ہے، اور اس تلاش میں یہ بات فراموش کر دیتی ہے کہ نبی بنتا نہیں تھا، بنایا جاتا تھا، اسے مبعوث کیا جاتا تھا، اور ہم انسانی ایولیوشن کی ان آخری دہائیوں میں کھڑے ہیں جہاں مزید نبیوں کی آمد کا سلسلہ اس لیے ختم کر دیا گیا ہے کہ کیونکہ مسلمان کے لیے ایک دین اور ایک نبی کا انتخاب کر لیا گیا۔ اب کسی نئے عقیدے کی ضرورت نہیں بلکہ صرف تقلید کی ہے، صرف تقلید یعنی پریکٹس اس ایک آخری اور مکمل دین کی جسے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا، اور اب وہ شخص خسارے میں رہے گا جو دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی بجائے تفرقے کی راہ اختیار کرے گا۔ اگر ہماری اعلیٰ تعلیم اور ہمارا شعور ہمیں دین کے بارے میں صحیح اور غلط کی تقریر کی تمیز نہیں دے سکتا، تو پھر ہم میں اس جانور میں کوئی فرق نہیں جو سبز تیز گھاس کے ایک گٹھے کے پیچھے کہیں بھی جا سکتا ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا ریوڑ کہاں ہے۔ 40 منٹ کے اس لیکچر میں سبیحہ نے کسی اور غلط عقیدے یا فرقے کا ذکر بھی نہیں کیا تھا، اس نے جو کچھ کہا تھا بالواسطہ کہا تھا، صرف ایک چیز بالواسطہ کہی تھی، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار تھا۔ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے 1400 سال پہلے مدینہ میں وفات پائی۔ 1400 سال پہلے مسلمان ایک امت کے طور پر اسی ایک شخص کے سائے میں کھڑے تھے۔ 1400 سال بعد بھی ہمارے لیے وہ ایک آخری نبی ہیں جن کے بعد کوئی دوسرا نبی بھیجا نہیں گیا، نہ بھیجا جائے گا، اور ہر وہ شخص جو کسی دوسرے شخص میں کسی دوسرے نبی کا عکس تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اسے ایک بار اپنے ایمان کا از سر نو جائزہ لینا چاہیے۔ شاید یہ کوششیں اسے اس عذاب سے بچا دیں جس میں وہ اپنے آپ کو مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امامہ ہر لیکچر کے بعد سبیحہ سے مل کر جایا کرتی تھی، اس لیکچر کے بعد وہ سبیحہ سے نہیں ملی۔ ایک لمحہ بعد وہاں رکے بغیر وہ وہاں سے چلی آئی، عجیب سی ذہنی انتشار میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ کالج سے باہر نکل کر پیدل چلتی رہی، کتنی دیر فٹ پاتھ پر چلتی رہی، اور اس نے کتنی سڑکیں عبور کی، اسے اندازہ نہیں ہوا کہ کسی معمول کی طرح چلتے ہوئے وہ فٹ پاتھ سے نیچے نہر کے کنارے بنی ہوئی ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ سورج غروب ہونے والا تھا اور اوپر سڑک پر گاڑیوں کے شور میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ نہر کے بہتے ہوئے پانی کو دیکھتی رہی۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے بڑبڑاتے ہوئے خود سے پوچھا، آخر میں کر کیا رہی ہوں اپنے ساتھ؟ کیوں اپنے آپ کو الجھا رہی ہوں؟ آخر کس یقین کی کھوج میں سرگردہ ہوں اور کیوں؟ میں سب کے لیے تو یہاں لاہور نہیں آئی، مجھے تو یہاں ڈاکٹر بننے آنا ہے، مجھے آئی اسپیشلسٹ بننا ہے۔ پیغمبر پیغمبر پیغمبر، میرے لیے ہر چیز وہاں کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ اسی لیے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ مجھے اس سب سے نجات حاصل کرنی ہے، میں اس طرح اپنی سٹڈیز پر کبھی توجہ نہیں دے سکتی۔ مذہب اور عقیدہ میرا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، صحیح یا غلط جو میرے بڑوں نے دیا ہے وہی ٹھیک ہے۔ میں اب سبیحہ کے پاس نہیں جاؤں گی، میں مذہب یا پیغمبر کے بارے میں کبھی نہیں سوچوں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے طے کیا تھا رات کو 8 بجے وہ واپس آئی تو جویریہ اور رابعہ کچھ فکر مند سی تھیں، بس ایسے ہی مارکیٹ چلی گئی۔ اس نے سنتے ہی چہرے کے ساتھ انہیں بتایا، ارے ماما تم تو بہت عرصے بعد آئی ہو نا، آخر آنا کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ بہت دنوں بعد ایک بار پھر سبیحہ کے پاس وہ پہنچ گئی تھی۔ سبیحہ کا لیکچر شروع ہونے والا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے، آپ اپنا لیکچر ختم کر لیں، میں باہر بیٹھ کر آپ کا انتظار کریں۔ امامہ نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس سے کہا۔ ٹھیک 45 منٹ بعد جب سبیحہ اپنا لیکچر ختم کر کے باہر نکلی تو اس نے امامہ کو باہر کوریڈور میں ٹہلتے پایا، جو سبیحہ کے ساتھ دوبارہ اس کمرے میں آن بیٹھی جو اب خالی تھا۔ سبیحہ خاموشی سے اس کی طرف سے بات شروع کرنے کے انتظار میں تھی۔
ماما چند لمحے کسی سوچ میں ڈوبی رہی، پھر اس نے صبیحہ سے کہا، آپ کو پتہ ہے میں کس مذہب سے ہوں؟ ہاں میں جانتی ہوں، جویریہ نے مجھے بتایا تھا، صبیحہ نے پرسکون انداز میں کہا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کس حد تک فرسٹریٹڈ ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں دنیا چھوڑ کر کہیں بھاگ جاؤں۔ اس نے کچھ دیر کے بعد صبیحہ سے کہنا شروع کیا، میں اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ مجھے پتہ ہے کہ اس نے ایک بار پھر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، پھر خاموشی۔ مگر میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتی، میں تباہ ہو جاؤں گی، میرے ماں باپ مجھے مار ڈالیں گے، میرا کیریئر، میرے خواب، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں تو سرے سے عبادت کرنا تک چھوڑ دی ہے، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھے سکون نہیں مل رہا۔ آپ میری صورتحال کو سمجھے، مجھے لگ رہا ہے یہ سب کچھ غلط ہے، اور صحیح کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ ماما تم اسلام قبول کر لو۔ صبیحہ نے اس کی بات کے جواب میں صرف ایک جملہ کہا۔